عبد کے معنی آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ وہ جو خرید لیا گیا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے بڑی آسان ہو کے ایک واقعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کا نام عبد المطلب ہوا، ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کے چچا مطلب انہیں ان کے ننیحال سے مدینہ سے لینے کے لیے گئے۔ وہ چھوٹے تھے اور گھوڑے پہ پیچھے بٹھا کے وہاں سے آئے۔ جب مکہ پہنچے تو گرد میں خاک میں اٹے ہوئے تھے لمبے سفر کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا مطلب جو ہے وہ بندہ خرید کے لے آیا، غلام خرید کے لے آیا۔ تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا بندہ ہے۔ تو عبد جو ہے وہ معنی ہوئے خریدے ہوئے کے، جس کا اپنا کچھ نہ ہو، جو کچھ ہے مالک کا ہو۔ اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا شیطان کو، کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں گھیروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، میرے اخلاص والے بندے ہیں، تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جب انسان کی پیدائش کی بات ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے میں نے پیدا کیا تمام انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ تو عبادت عبد کے فعل کا نام عبادت ہے۔ عبد جو فعل ادا کرتا ہے اس کا نام عبادت ہے۔ اصل عبودیت کیا ہے؟ کہ جس نے تجھے خریدا ہے وہ جو تجھے کھانے کو دے، جو تجھے رہنے کو دے، جو تجھے پہننے کو دے، تیرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس کو مکمل اختیار ہے۔ اب جو اچھا عبد ہے، جو اچھا غلام ہے، کیا وہ ڈیمانڈیں کرتا ہے؟ کیا مطالبے کرتا ہے؟ کیا اپنی ضرورتیں بتا کے احتجاج کرتا ہے کہ میری یہ ضرورت نہیں پوری ہوئی، میری یہ ضرورت نہیں پوری ہوئی؟ کیا اس کو یہ اختیار ہے؟ عبد کے پاس یہ اختیار ہے؟ یا اگر آپ کوئی غلام رکھ لیں، آپ چاہیں گے کہ روز نئی فرمائشیں آپ سے کرتا رہے، یا آپ سے نئی سے نئی ڈیمانڈ کرتا رہے؟ یہ پسند کریں گے؟ عبد کی اعلیٰ ترین مثال بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی۔ پوچھا گیا بلال سے کہ بہترین غلام کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے کان مالک کی آواز پہ لگے ہوں اور جس کی آنکھ مالک کے اشارے پہ لگی ہو، جو کسی حال میں فرما برداری میں سوچ بھی نہ سکتا ہو فرق کرنے کا، اور مطالبے نہ کرتا ہو، جو یہ چاہے کہ میری عبادت پوری ہو جائے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ مطالبے نہ کرے، احتجاج نہ کرے، چوائس ہی نہ رکھے۔ عبد کی چوائس نہیں ہوتی، جو مالک اس کو دے دے گا اس پر اس نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ عبد وہ ہے جو نہ مطالبے کرتا ہے، نہ خواہشیں رکھتا ہے، نہ ڈیمانڈیں نہیں کرتا ہے، نہ احتجاج کرتا ہے، تب عبد ہوتا ہے، ورنہ عبد نہیں ہوتا۔ آپ اپنے رسول کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پروردگار سے کوئی ڈیمانڈیں ہیں اپنی ذات کے لیے؟ کوئی مطالبہ ہے؟ شدید ترین حالات میں زندگی گزارنے کے باوجود کہ پاؤں میں جنگلوں میں بکریاں چگاتے ہوئے کانٹے چھپ جاتے،
بھوکے رہتے، فاقے کرتے، ماں کو اٹھا لیا، باپ کو اٹھا لیا، چچا کو اٹھا لیا، دادا کو اٹھا لیا، ہر سپورٹر کو اللہ نے اٹھا لیا، کہیں ایک شکوہ کوئی ثابت کر دے۔ جس کے ہاں شکوہ نہیں ہے اور فرما برداری موجود ہے، وہی عبد ہے، وہی عبد ہے۔ تو عبد کون سا ہوا؟ جو ڈیمانڈیں نہ کرے، جو فرمائشیں نہ کرے، خواہشیں نہ کرے، احتجاج نہ کرے۔ بارش دے رہا ہے اس کی مرضی، بارش نہیں دے رہا اس کی مرضی، دھوپ ہے اس کی مرضی، چھاؤں ہے اس کی مرضی۔ شکایت نہیں۔ عبدیت مکمل تب ہوگی جب شکوہ اور شکایت زبان پہ، عمل میں، رویے میں نہیں ہوگا۔ راضی با رضا، صوفیوں نے اس کو کہا راضی با رضا، راضی با قضا، دونوں حالتوں میں جو راضی رہے۔ اس کو ایک انداز میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے سمجھایا اپنے بیٹے محمد کو وصیت کرتے ہوئے کہ تیرے نزدیک جب تک تیری تذلیل کرنے والا اور تیری تعظیم کرنے والا برابر نہ ہو جائے تو درویش نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ان چیزوں سے بندہ ذہنی طور پر آزاد ہو جائے، آزاد ہو جائے، مبرہ ہو جائے، پرواہ نہ ہو ان باتوں کی، تو تب عبدیت اس کی مکمل ہوتی ہے اور بھرپور ہوتی ہے کہ فرما برداری پوری کرے اور ڈیمانڈیں نہ کرے۔